انسانی حقوق ہیں اور دوسرے بنیادی حقوق ہیں. کیا ان دونوں میں کوئی ڈسٹنکشن ہے؟ کیا یہ دو الگ چیزیں ہیں یا یہ سملیرٹیز رہتی ہیں آپس میں؟ تو انسانی حقوق جو ہے وہ تمام حقوق جو ہمیں اس وجہ سے حاصل ہے کہ ہم انسان ہیں. اس کے لیے کوئی اور کوالیفیکیشن نہیں چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا آپ پڑھے ہوئے ہیں یا ان پڑھ ہیں یا کسی ایک خاص قبیلے سے تعلق ہے. نو، whoever is a human اس کو ان تمام حقوق he is entitled to these rights. کیا یہ حقوق آپ کو کوئی دے گا یا یہ کہیں کسی آئین میں یا قانون میں لکھے جائیں گے تو آپ کو یہ حقوق ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے؟ اگر انسانی حقوق ہیں اور صرف اس لیے ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں تو اس کا کسی قانون پر منحصر ہونا ضروری نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ قانون میں لکھے ہو، آئین میں بھی لکھے ہو، جو کہ موسٹلی ہے ایسا. قوانین نے ان کو ریکگنائز کیا ہے، تسلیم کیا ہے، آئین میں ان کو لکھ دیا جاتا ہے اور یہ گارنٹی کیے جاتے ہیں. لیکن اگر یہ نہ بھی لکھے گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق نہیں ہوں گے. ان حقوق کی کچھ خصوصیات ہیں. ایک یہ کہتے ہیں یونیورسل ہے، بنیادی انسانی حقوق یونیورسل ہے، تمام دنیا میں تمام لوگوں کو حاصل ہے. ہاں، میں اس پر ان کی ایگزامپلس میں آپ کو دوں گا تھوڑی دیر میں. انسانی حقوق وہ تمام حقوق ہیں جو ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں. فار ایگزامپل جینے کا حق، ہماری آزادی، فریڈم ٹو موومنٹ. آپ یہاں سے کہیں جانا چاہیں پاکستان باہر کہیں کسی بھی جگہ مطلب آپ موو کر سکتے ہیں. آپ اسمبل ہونا چاہتے ہیں کسی پیسفل پرپز کے لیے، ایک اسمبلی ہے، اجتماع ہے، یہ اجتماع کا حق ہے ہمارا. بزنس کا حق ہمارا. اسی طرح رائٹ ٹو ڈگنیٹی، ایک ڈگنیفائڈ ایگزسٹنس کا، ایک معزز طریقے سے رہنے کا ہمارا ایک حق ہے جو ہم سے نہیں دیا جا سکتا. کسی کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا کسی بھی مقصد کے لیے. یہ تمام بنیادی انسانی حقوق ہیں. ہمارا مذہب کی جو چوائس ہے یہ ہمارا انسانی حق ہے. کوئی پراپرٹی خریدنا آپ کا انسانی حق ہے. وہ تمام حقوق ہیں جن کے بغیر آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. اگر میں آپ کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر کے اس ہال میں ساری زندگی آپ کو رکھوں اور ساری سہولیات میسر کروں، آپ خوش رہیں گے؟ اسی طرح یہ تمام وہ حقوق ہیں جن کے بغیر زندگی انسان اپنی اچھی نہیں گزار سکتی. یہ یونیورسل ہے، یہ تمام دنیا میں جہاں بھی کوئی انسان ہوگا اس کو حاصل ہوگا. یہ انیلینیبل ہے، یہ آپ سے چھینے نہیں جا سکتے. ہاں، کمپلیٹلی نہیں چھینے جا سکتے. ان میں کچھ ایسے حقوق ہیں جن پر مختصر مدت کے لیے کچھ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. کرفیو میں کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کا خطرہ ہے، نقص امن کا خطرہ ہے تو آپ باہر مت نکلیں ان اوقات میں، ان دنوں میں. ملک میں خانہ جنگی ہے تو ان اوقات میں آپ مت نکلیں. موومنٹ آپ کی ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے، لیکن وہ بھی محدود عرصے کے لیے ہوگی. جب تک وہ ضرورت ختم ہوئی وہ ریسٹرکشن بھی ختم ہو جائے گی. یہ انڈیویزیبل ہے، ان کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. یہ تمام ایز اے ہول ایز اے سیٹ آف رائٹس یہ ایک مجموعی حقوق ہے جو آپ کو ایک مجموعے کے طور پہ تمام حاصل ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو رائٹ ٹو لائف دوں، جینے کا حق، لیکن آپ سے کہوں کہ یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ایجوکیشن. تعلیم کے بغیر کوئی شخص اچھی زندگی گزار سکتا ہے. یہ بہت سارے ایسے اور حقوق ہیں تو آپ ان کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. یہ مجموعی طور پر جتنے بھی ہیں تمام کے تمام ہر انسان کا ایک حق ہے. ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. اچھی زندگی گزارنے کے لیے کاروبار بھی کرنا پڑے گا، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایسوسیشن کا حصہ بھی کبھی کبھار کرنا پڑے گا، موومنٹ بھی ہوگی، اسمبل بھی ہونا پڑے گا، اجتماع، بہت ساری. یہ تمام حقوق انڈیویزیبل ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا، پھر ان میں ہم جو تقسیم کرتے ہیں ان کو دو گروپس میں، وہ ڈیروگیبل وہ انسانی حقوق جن سے آپ انحراف کر سکتے ہیں کچھ مخصوص چھوٹی سی مدت کے لیے کسی خاص ریزن کی وجہ سے. اور وہ ریزن جو ہے وہ بھی کوئی ایسا ریزن نہ ہو کہ ویسے ہی بنایا گیا ریزن، وہ ایک جینوئن ریزن ہو جس کی بنا پر آپ کے کچھ انسانی حقوق آپ سے کچھ عرصے کے لیے لیے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا رائٹ ٹو موومنٹ، رائٹ ٹو اسمبلی. کرونا میں کہہ دیا تھا کہ اسمبلیز نہیں ہوگی، ریسٹورینٹس بند کر دیں، یہ کریں.
یہ ہمارے ایک انسانی حق ہے، لیکن اس کو محدود مدت تک کے لیے منع کیا جا سکتا ہے۔ یہ اندرون شہر محرم میں چند سال پہلے سردیوں میں جب محرم ہوا کرتے تھے تو پٹھان لوگ سردیوں میں ایک شال لیتے ہیں مرد حضرات، ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ شال نہیں لیں محرم کے دنوں میں سٹی کے اندر، کیونکہ وہاں پر خدشہ تھا کسی نقص عمل کا۔ تو شال پہننا یا یہ جو چادر اوڑھتے ہیں ایک عام سا قانونی انسانی حق ہے، آپ اگر زندہ رہتے ہیں تو سردیوں میں شال بھی لیں گے جیکٹ، لیکن کہہ دیا گیا کہ نہیں ان 10 دنوں میں آپ نہیں پہنیں گے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، سیکیورٹی رسک ہے بہت بڑا، تو مت پہنے جا سکتا۔ سو ایک مخصوص مدت کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ بڑے ہی ریزنیبل مینر میں کچھ لمیٹیشنز لگائی جا سکتی ہے بنیادی حقوق پر، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جن سے تھوڑی دیر کے لیے انحراف جائز ہے۔ کچھ ایسے بنیادی حقوق ہیں جن سے کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے کہیں پر بھی کوئی انحراف نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ہم قانونی اور آئینی بات کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ اب رائٹ ناٹ ٹو بی ٹارچرڈ، کسی کو ٹارچر نہیں کیا جا سکتا کسی بھی ریزن کی، چاہے آپ کہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے، چاہے آپ کہیں مجرم ہے، کیسے ہی جرائم اس نے کیوں نہ کیا، آپ اسے ٹارچر نہیں کر سکتے۔ اس پر تمام دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہے پرنسپل، اگر کوئی ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کے خلاف تمام دنیا کھڑی ہوتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، آپ نہیں جائز کر سکتے کسی قانون کے ذریعے ٹارچر کو اس ریزن سے کہ یہ ٹیررسٹ ہے۔ وہ انسان رہتا ہے چاہے اس نے کیسا بھی عمل کیوں نہ کیا ہو، ٹیررزم اس نے کیوں نہ کی ہو، وہ اسٹل انسان ہے، انسانی حقوق حاصل ہوں گے، تشدد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں روزانہ کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے، پولیس بھی کرتی ہے اور باقی ایجنسیاں بھی کرتی ہوں گی اور بڑی رپورٹس ہوتی ہے اس پر، سو جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے، قانون کی وائلیشن ہوتی رہتی ہے۔ میں اکثر اپنے لا کے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ قانون کا وائلیٹ ہونا یا قانون کی خلاف ورزی سے اس قانون کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سالانہ اس ایک ڈسٹرکٹ پشاور میں جو کرائم ہوتے ہیں اور کرائم رپورٹ ہوتے ہیں ان میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے۔ بہت سارے کرائم رپورٹ ہی نہیں ہوتے، تو جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی کم ہوتے ہیں۔ سالانہ 30,000 پلس FIR رجسٹر ہوتی ہے ایک ڈسٹرکٹ پشاور میں، 30,000 مرتبہ قانون کی وائلیشن ہوتی ہے ریکارڈڈ۔ تو اسی طرح ان قوانین کی وائلیشن ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حیثیت پر اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ کوئی بھی ملک مستثنیٰ نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے امریکہ نے قانون پاس کیا تھا جب یہ ٹیررزم کے خلاف ان کی جو جنگ ہے، وار اگینسٹ ٹیررزم جو ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو لوگ پکڑیں گے اس جنگ میں ان کو گوانتانامو میں رکھ کے ان کو تشدد کر کے ان سے ہم کچھ بھی اگلوائیں کیونکہ ٹیررسٹ ہیں تو وہ جائز ہوگا۔ تو پھر امریکی سپریم کورٹ نے یہ کیس کو سنتے ہوئے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے جو قانون بنا تھا اس کو غلط قرار دے دیا کہ آپ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتی رہتی ہے وائلیشنز اس کی، لیکن قانونی طور پر کوئی اس کا ایک جواز ابھی تک دنیا میں کہیں ریکگنائز تسلیم کیا کوئی ایسا جواز نہیں جس پر آپ اس کو تشدد کر سکتے۔ اب اس پر بات ہوتی، اب دیکھیں یہ رائٹ ٹو لائف ہے، ایمرجنسی کے دوران بھی کسی کو قتل کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ اسی طرح فریڈم فرام سلیوری، یہ تو خیر بڑے ایکسٹنکٹ سا فینومینا ہے، آج کل ہے نہیں وجود میں، پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ بڑی بنیادی پروہیبیشن ہے اس پہ، پابندی ہے اس پہ، جو اس کو آج بھی جو تمام جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی انٹرنیشنل قوانین ہیں یا نیشنل تمام بیس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سلیوری کبھی جائز نہیں ہو سکتی، کمپلسری لیبر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں کمپلسری لیبر جو ہے وہ جو آپ سے لیبر لیا جائے لازمی طور پر، تو وہ جیل میں کبھی کبھار اگر ایک شخص کو سزا دے دی جائے تو اس سے لیبر لیا جا سکتا ہے، اس حد تک اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے، کس سے زبردستی کوئی کام نہیں کروایا جا سکتا۔ تو اگر آپ یہاں پر ایز اے لیکچرر کام اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں کرنا چاہتے، میں آپ کو 10 لاکھ روپے تنخواہ پر بھی یہاں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آپ کی مرضی نہیں ہے، فورسڈ لیبر نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس پر۔
دیکھیے بنیادی انسانی حقوق کا اگر آپ ارتقا دیکھیں تو یہ 2000 قبل از مسیح میں بھی کسی نہ کسی فارم میں ریٹن فارم میں یہ جو ہے تو ریکگنائز کیے گئے. سائرس سلنڈر، ایک سائرس جو تھا وہ پرشین کنگ تھا، تو ایک اس کے دور حکومت میں ایک کلے کا سلنڈر، ایک مٹی کا سلنڈر سا نماز ایک اتنا بنایا گیا تھا، اور اس پر کچھ بنیادی حقوق اس دور میں جو اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کے روم کے لیے ریکگنائز کیے تھے، تسلیم کیے تھے، ان کو لکھا گیا. اور وہ سلنڈر جو ہے تو بعد میں ایران سے ڈسکور ہوا تھا ایک کھدائی کے دوران، اور ہے برطانیہ میں، کیونکہ وہ تمام کھدائی کا سارا پروسیس برطانیہ نے فنڈ کیا تھا، تو وہاں سے وہ تو 2000 قبل از مسیح میں بھی کچھ انسانی حقوق کی ریکگنیشن کی بات تھی. اور اس کے بعد کوڈ آف ہمورابی ایک ہے، بھی ایک بادشاہ، اس کا بڑا ایک مفصل کوڈ ہے جو آج تک تاریخ میں جو اس کی اچھی خاصی شواہد ہیں اس کے. یہ بابل کے بادشاہ تھے، سر بابل کے بادشاہ سے پہلے قوانین اس نے بنائے تھے. تو اس نے بڑی جامع قانون سازی کی تھی. اس نے حقوق کے بارے میں تو مردوں کے الگ حقوق بتائے تھے، خواتین کے الگ، والدین کے الگ بتائے تھے، کمرشل ٹرانزیکشن بزنس کے اس میں الگ سے کوئی لگ بھگ 200 رول اس نے بنائے تھے. اور تاریخ میں بہت ہی مطلب نمایاں حیثیت رکھتا ہے قانون جب انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے اس سے. تو ارتقاء کا عمل اس کا کافی عرصے سے چل رہا، مطلب 2000 قبل مسیح سے ہی ہے. اب فنڈامنٹل رائٹس وہ تمام رائٹس ہیں جنہیں ممالک، دیکھیں آج کل نیشن اسٹیٹس، تو نیشن اسٹیٹ میں ہر ایک ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، ہر ایک ملک کا اپنا ایک آئین ہوتا ہے. اب یہ آئین کیا ہے؟ دیکھیں آئین وہ قانون ہوتا ہے ملک کا بنیادی جس کے اندر اقتدار اعلیٰ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ملک میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ یہ قانون سازی کا مقننہ کے پاس، انصاف کی فراہمی کا عدلیہ کے پاس ہے، اور انتظامیہ کا انتظامیہ کے پاس ہے. یہ اقتدار اعلیٰ کو ڈیوائڈ کیا گیا. ان کی لمیٹیشن بھی بتائی ہے کہ آپ کہاں تک اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ آگے نہیں کر سکتے. سو یہ بنیادی جو ملک کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور اقتدار اعلیٰ کی تقسیم سے ریلیٹڈ جو بڑا قانون ہوتا ہے اس کو آئین کہتے ہیں. باقی جتنے بھی تمام قوانین ہوں گے وہ آئین کے مطابق ہوں گے، وہ آئین سے انحراف نہیں کر سکتے. اگر کوئی بھی قانون آئین سے انحراف کرے گا وہ قانون اپنی حیثیت کھو دے گا، اس کو ختم کر دے گا. جو این آر او کی بات کرتے ہیں، یہ جو این آر او آج کل کرتے ہیں چھوٹے بچے جو اس وقت نہیں تھے میرے خیال میں، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ہے کیا. لیکن ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ این آر او نہیں دوں گا جانتے ہیں، باقی اس قانون کی تفصیل سے نہیں ہے واقف. یہ آگے چلتے ہوئے موقع ملے انشاءاللہ تو ہم اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے. سو وہ تمام انسانی حقوق جنہیں ایک ملک اپنے آئین میں لکھ کر ان کو تسلیم کرتا ہے اور پھر ساتھ یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ اگر ان حقوق میں سے کسی بھی حقوق کی پامالی ہوئی تو آئین پاکستان کے ذریعے جو ہمارا عدالتی ڈھانچہ ہے وہ ان تمام حقوق کو نافذ کرے گا. انسانی حقوق کی وائلیشن کون کر سکتا ہے؟ ہم آپس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ملک کے ساتھ آتا ہے، ریاستی ڈھانچوں کے ساتھ، ریاستی ایجنسیز کے ساتھ آتا ہے کہ بنیادی قوانین یا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی. ڈی سی صاحب نے لیٹس سے فار ایگزامپل ایک دفعہ 144 نافذ کر دی اور آپ سے کہا کہ آپ انلمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے گھر سے نہیں نکلیں گے. آپ کا رائٹ ٹو فریڈم اینڈ موومنٹ کا ہے، لبرٹی ہے، آزادی ہے، آپ کو کہیں بھی آپ جائیں کہاں کچھ کرنا چاہیں. تو اب آپ کا یہ رائٹ تو ڈی سی صاحب سے آپ لڑ نہیں سکتے ہیں، طاقت تو ان کے پاس ہے، انتظامی ڈھانچہ خود ان کے پاس ہے، تو آپ کیا کریں گے اس سے؟ تو آپ کا بنیادی حق وائلیٹ ہوا ہے اور ڈی سی صاحب نے کیا ہے. آواز اٹھائیں گے لیکن گھر سے نکل کر تو پہلے آئے نہ پھر آواز اٹھائیں گے. سو یہ آپ کو آپ کی آزادی کون واپس دلائے گا قانونی طریقے سے؟ سو آئین پاکستان میں کہتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق جو ہے ان کو نافذ کرنے کا ذمہ بھی آئین نے لیا اور آئین نے پھر شناخت بھی کی ہوئی کہ کون نہیں کرے. وہ ہماری اعلیٰ عدالت ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب بھی ایسا کوئی وائلیشن ہوتی ہے کسی کی بنیادی حقوق تو ان کیسز کو سن کر ان کو ریلیف فراہم کرے. ڈی سی کا آرڈر دیتے رہتا ہے، اس آرڈر کو کیسے آپ ہٹائیں گے، ختم کریں گے؟ وہ عدالت میں کہتی ہے کہ ڈی سی کا آرڈر ان ریزنیبل ہے،
ریزنس ٹھیک نہیں ہے. انڈیفینٹ پیریڈ مطلب کسی وہی نہ بزرگ کہ بھائی آپ نے کسی کو گھر میں بند کر دیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کسی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کسی کا کوئی بیسک حق لے سکتے ہیں کسی خاص ریزن کی وجہ سے, وہ ریزن بھی بڑا اچھا ریزن ہونا چاہیے, ویسے ہی نہیں ہو سکتا. سو ان تمام کیسز میں ہم جاتے ہیں اور پھر آئینی عدالتیں جو ہے ہماری ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, وہاں سے ہمیں ریلیف ملتا ہے. یہ وہ رائٹس ہیں جو آئین میں لکھے بھی جاتے ہیں, اور آئین اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتا ہے, اور یہ ذمہ داری اس نے آئینی عدالتوں کو کی. آئینی عدالتیں فیڈرل شریعت کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے. لیکن جو بنیادی حقوق کے نافذ کرنے کے لیے دو عدالتیں ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے. فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے تو وہ تھوڑا اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے. کیوں انہیں ہم آئینی عدالتیں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ عدالتیں آئین کے اندر وجود میں آئی ہیں. کون سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے, کس طریقے سے اپوائنٹ کیا جائے گا, کیا اس کی اہلیت ہوگی, کس طریقے سے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے, اس کے اختیارات کیا ہوں گے, یہ تمام امور آئین میں ڈائریکٹ لکھے ہیں. کیونکہ یہ ادارہ اعلیٰ کی تقسیم سے ریلیٹڈ باتیں ہیں تو یہ آئین میں ہی لکھ دی جاتی ہیں, اور آئین سے ان کی تمام اختیارات یہ لوگ اخذ کرتے ہیں. دیکھیے رائٹ ٹو لائف, پھر جینے کا حق تو ہمیں ہے, لیکن کس حد تک ہے, صرف زندہ رہنا ہے یہ نہیں, کچھ اور بھی حقوق ہیں اس کے ساتھ. تو تمام دنیا میں جتنی بھی اعلیٰ عدالتیں ہیں بشمول پاکستان, وہ یہ ریکگنائز کرتی ہیں کہ جو جینے کا حق ہے یہ صرف سانس لینا یا زندہ رہنا نہیں, وہ تمام ضرورتیں زندگی کی جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہیں, یہ تمام حقوق ہیں. اور اس میں کہیں پر بھی کہیں حکومت کی کوتاہی ہے, حکومت کی پالیسی غلط ہے, حکومت کا قانون غلط ہے, جو آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع نہیں دے رہا, اس پر آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اگر ممکن ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ کی حقوق جہاں پامال ہو رہے ہیں ان پر اس کو رائٹ ٹو لبرٹی. یہ دیکھیے لائف اور لبرٹی دونوں, لبرٹی آزادی ہے, یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جائیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں. سو یہ لائف اور لبرٹی آپ سے دی جا سکتی ہے, لیکن قانون کے مطابق. قانون کے مطابق, قانون کے مطابق کیسے؟ لیٹس سے بندہ ہے جس نے قتل کیا ہے, قانونی مقدمہ چلا اس پر عدالت میں, عدالت نے اس کو سزا دی, اپیل میں گیا, دوسرے اپیل میں گیا, سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے جرم کیا ہے, سزا ہے. سو یہ بندہ اس کی جان لی گئی, اس کی زندگی اس سے چھینی جائے گی, لیکن ایک قانون کے مطابق. سو زندگی کا جو حق ہے یہ سب کو حاصل ہے, اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا. لیکن اگر قانون کے مطابق کہیں کسی شخص سے کوئی جرم ہو گیا ہے جس کی سزا اسے ڈیتھ پینلٹی دی گئی ہے, تو اس سے یہ حق دیا جا سکتا ہے. بہت سارے ایسے ہمارے پروگریسو اسٹیٹ جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں سزائے موت پر پابندی ہے, ان میں حیات کیا ہو سکتی ہے, تو وہاں پر جو بنیادی جینے کا حق ہے یہ ایبسولوٹ ہے, یہ کسی بھی سچویشن میں کسی سے نہیں چھینا جا سکتا. لیکن ایک ایگریمنٹ اس پر انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہے, کچھ ممالک اب بھی کرتے ہیں, کچھ ممالک ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. اریسٹ اور ڈیٹینشن, دیکھیں کسی کو اریسٹ کرتے وقت اس کے کیا بنیادی حقوق ہیں. پولیس کسی کو اریسٹ کرتی ہے تو کیا اس کا کوئی بنیادی حق ہے؟ ہاں, اس کی یہ بنیادی حقوق ہے کہ اسے بتایا جائے کہ اسے کیوں اریسٹ کیا جائے. ویسے ہی اٹھا کے غائب کر دینا یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے, قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. ہاں, کسی نے کچھ غلط کیا ہے, قانون کے ماورا کیا ہے, پکڑیں, اسے بتائیں, اس کا یہ حق ہے, عدالت میں پیش کریں. 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا یہ سب کا آئینی حق ہے. کسی بھی بندے کو کسی بھی جرم میں پکڑا گیا اسے 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کرنا. جنرلی اسی طرح ہوتا ہے, کچھ خاص قوانین میں تھوڑا ڈفرنٹ ٹائم ہو سکتا ہے, لیکن عدالت میں لازمی پیش کرنا. کبھی کبھار وہ پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھتے ہیں, اسے اردو میں کیا کہتے ہیں, اگر بھیجا نہیں ہم سے پریونٹیو ڈیٹینشن مینس دیکھیں ڈیٹینشن دو قسم کی ہوتی ہے, جو اریسٹ سے دے کر جیل میں ڈالتے ہیں, دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تب ہوتی ہے جب کسی سے خدشہ ہو کہ یہ جرم کرنے والا ہے تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ آپ ضامن لے کر آئیں کہ آپ کوئی جرم نہیں کریں. یہ پریونٹیو ڈیٹینشن کہتے ہیں. اسے کسی شخص کو ایک جرم سے پریونٹ کرنے کے لیے اس کو ڈیٹین کیا گیا, جرم کے اس سے روکنے کے لیے اس کو ڈیٹین کیا گیا. اور دوسری ڈیٹینشن یا قید وہ ہوتی ہے جب ایک شخص پر کسی جرم کا الزام لگا.
قتل کیا ہے, چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, اور اس کو اپنی پکڑ کیجیے. تو ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے. یہ اکثر سیاسی جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے جو ہے تو گھر پر نظر بند کر دیتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے, وہ پریونٹیو ڈیٹینشن ہوتی ہے, اس لیے کہ ان سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ خاص دنوں میں کچھ تقاریر کریں گے جس سے لوگوں کو اکسائیں گے یا لوگوں کے جذبات ہوں گے اور وہ جا کے کوئی جرم نہ کر دیں. تو اس وجہ سے ان کو پولیٹیشینس کو, ریلیجس لیڈرس کو بہت سارے ڈپینڈ کرتا ہے کون سا موقع ہے, اس پر انہیں نظر بند کر دیا جاتا ہے. وہ ڈیٹینشن ہی یا مخصوص سزا کی جج پر پابندی ہو جاتی ہے, وہ بھی دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر خطرہ ہوتا ہے کوئی لا اینڈ آرڈر کا, تو ویسے ہی وداؤٹ اینی ریزن آپ کو کہیں پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا پاکستان. اچھا دیکھیے, بنیادی حقوق کی اور آئین کے اندر بنیادی حقوق کی ایک اور بھی تفریق ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ حقوق تمام لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو پاکستان میں ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی, چاہے وہ پاکستان کا دشمن شہری ہے, ان کو بھی وہ حقوق حاصل ہوتے ہیں. اور کچھ بنیادی حقوق وہ ہیں جو صرف پاکستان کے سٹیزنز کو حاصل ہوتے ہیں. تو جو نان سٹیزن ہے, جو شہری نہیں ہے, کچھ بنیادی تو اس کو بھی ہے لیکن اسے تمام حقوق حاصل نہیں ہوتے پاکستان میں. گورنمنٹ کی مرضی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ موومنٹ کا جو ہمارا رائٹ ہے, فار ایگزامپل کہ ہم یہاں سے اٹھ کے کراچی جائیں, بلوچستان جائیں, کہیں بھی جائیں, کیا کوئی امریکی شہری آ کر اسی طرح پھر سکتا ہے؟ اگر گورنمنٹ اجازت دے گی تو پھرے گا, گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی تو ہمیں گورنمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں حق تو بڑا بنیادی ہے لیکن باہر کے لوگوں کے لیے اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. ہم یہاں پر آپس میں بیٹھے اور ایک ایسوسیشن بنا لیتے ہیں, کیا کوئی امریکی آ کر یہاں پر ایسوسیشن بنا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں کچھ بنیادی حقوق سب کے لیے ہے, کچھ پاکستانی شہریوں کے لیے. یہ جو پہلا ہم نے ڈسکس کیا سب کے لیے, رائٹ ٹو لائف اور آزادی کا حق سب کا ہے, تب تک جب تک کہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کو پکڑ نہ لیا جائے. سو جس کو پکڑا جائے اس کو بتایا جائے گا کیوں, کس وجہ سے آپ کو کس جرم میں پکڑا ہے, 24 گھنٹے میں عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا. اور اگر وہ اپنے لیے وکیل کرنا چاہے تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی چوائس کا وکیل ہائر کرے. جو نہیں ہائر کر سکتے, اپنے لیے وکیل نہیں کر سکتے, ان کو اسٹیٹ پہ کر کے دیتا ہے, عدالت اس کو اسٹیٹ کے خرچے پر وکیل کر کے دیتی ہے. لیکن وہاں پر آپ کی اپنی چوائس تھوڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ خواجہ حارث ہے, اعتزاز احسن یا کوئی بہت بڑا وکیل میرے لیے اسلام آباد سے لے کے آئے نا, وہ نہیں ہو سکتا. پھر موجودہ جس جگہ پر بندہ پکڑا جاتا ہے وہاں پر بار ایسوسیشن کی اپنی کمیٹی ہوتی ہے, اس کمیٹی کو کیس فارورڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک وکیل اس کے لیے متعین کرتا ہے. ہاں آپ سے ایسا تک پوچھا جائے گا پھر بھی کہ اس پر اعتماد ہے یا نہیں. آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ کا وکیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. ایک عدالتی مقدمہ فیئر اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں. وہ کیا ہے کہ جج نیوٹرل ہو, کسی پارٹی کو جانتا نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ نیوٹرل کا ورڈ آج کل بڑا ہو گیا, تو امپارشل ہو, کسی کی سائڈ نہ لیتا ہو. ٹھیک ہے, تو جج کسی کی سائڈ نہ لیتا ہو. آپ کو ایک وکیل کا حق ہو. اب آپ کو اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. چلے بنیادی حقوق کے کیس میں تو آپ ویسے ہی ایک صفحے پر درخواست لکھ کر بھی ہائی کورٹ میں اگر آپ جائیں اور دے دیں تو آپ سے دے لیتے ہیں, آپ کو خود بھی سن لیتے ہیں. ان پرسن بندہ آ جاتا ہے کہ میں خود ہوں گی, میرا رائٹ وائلیٹ ہوا, یہ بھی درخواستیں پڑھیں اور اس کو سنیں. تو بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو خود بھی سنا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی پر کسی مقدمے میں مرڈر کا مقدمہ ہے تو آپ کو گواہ کو کراس ایگزامن یا اس پر جرا کرنے کا طریقہ تو نہیں ہوتا. سو میں آپ کو ایک بڑا ہی امپارشل سا جج بتا کے دوں, آپ سے کہوں کہ اپنا ڈیفینس بھی تیار کریں, وکیل نہیں ہے آپ کے پاس, تو یہ پروسیڈنگ پھر انصاف پر مبنی نہیں ہوتی. کیونکہ ہر شخص ہم یہ نہیں صرف وہ کر سکتے پرزیوم کہ تمام لوگ وکیل ہیں اور تمام لوگ قانون سے واقف ہیں اور تمام لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے. یہ ضروری ہے. تو اسی لیے چند شرائط ہیں جو بنیادی ہیں. امپارشل جج, دونوں سائڈس کو اپرچونٹی دینی ہو, موقع دینا ہوگا کہ وہ دونوں اپنا کیس بیان کریں. گواہوں کو کراس ایگزامن کرنے کے لیے آپ کے پاس وکیل کا حق ہوگا. وکیل کے بغیر فیئر ٹرائل نہیں ہو سکتا, چاہے سول مقدمہ ہو یا کرمنل مقدمہ ہو, دونوں میں یہ تمام حقوق ہو. اس لیے بھی کی بات کرتا ہے
جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے ہیں آرٹیکل 11 کہ سلیوری از پروہیبٹڈ، کسی بھی شکل میں سلیوری برداشت نہیں کی جائے گی. اسی طرح فورس لیبر بھی پروہیبٹڈ ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ فورس لیبر کس سے زبردستی چاہتا ہے کہ پنجاب میں اکثر ہوتا ہے، کوئی وڈیرے ہوتے ہیں لوگوں کو خاندان نسل در نسل رکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر تم رہو گے اور بس یہ کام کرو گے، رہنے کے لیے جگہ تھوڑی سی ہوتی ہے، کھانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت فوڈ دیتے ہیں، لیکن کرنا تو نہیں. بہت ہی زیادہ یہ وسیع تشریح ہوگی اس کی پھر. تو فی الحال جو ایکسیپٹیڈ تشریح ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو سلیوری ہے یا فورس لیبر ہے اس کی سینس میں اس کو لیا جاتا ہے. یہ زیادہ تر یہ سیاسی اصطلاح ہے. اچھا دیکھیں، ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ نہیں ہوگی ملک میں. قانون کے لیے اصول ہے کہ آج قانون بنایا گیا ہے تو یہ آج سے لاگو ہوگا، آج سے پہلے والے کاموں پر یہ لاگو نہیں ہو سکتا. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. 2003 میں ایک قانون میں تھوڑا چینج کیا گیا اور یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو چیک دیتا ہے، میں نے اس سے قرضہ لیا ہے، واپسی میں چیک دے رہا ہوں کہ یار یکم کو کیش کرا دینا، فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ چیک اگر باؤنس ہو گیا تو یہ جرم ہے. یہ 2003 میں یہ قانون تھا. 2003 سے پہلے یہ قانون نہیں تھا تو لوگ بس چیک بانٹتے رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. 2003 میں جب یہ قانون بنا تو بہت سارے لوگ چیک لے کے آگے کہ جی مجھے بھی سال پہلے اس نے چیک کیا تھا، اس کے خلاف بھی مقدمہ تھا. تو عدالتوں نے پھر کہا کہ نہیں، قانون کا جو اطلاق ہے وہ فیوچر پر ہوتا ہے، فیوچر ایونٹس پر ہوتا ہے. ایک مرتبہ قانون بنا کر عوام کو بتائیں کہ یہ قانون ہے، تبھی آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا پھر بہیو کریں گے، اکارڈنگلی وہ قانون کے مطابق چلیں گے. پرانی تاریخ میں اگر واقعہ ہو گیا اور اس وقت وہ جرم نہیں تھا تو اس پر یہ نیا قانون لاگو نہیں ہوگا. اور اسی طرح یہ بھی ایک بنیادی حق ہے انسان کا کہ جس دن اس نے جرم کیا ہے اس دن اس جرم کی جو سزا ہے وہی اسے ملے قانون. اب دیکھیں ایک ایگزامپل کہ آج سے 5 سال پہلے کسی ایک جرم کی سزا 5 سال تھی، آج اس کی سزا 15 سال ہے. قانون تو چینج ہوتے رہتے ہیں. مقررہ کو لگا کہ سزا کم ہے، انہوں نے بڑھا دی. 5 سال پہلے جس نے جرم کیا تھا اس کے لیے وہی 5 سال، چاہے اسے آج ہی کیوں نہ سزا دی جائے. جرم جب اس نے کیا تو اسی دن والی سزا. اکثر لوگ جرم کر کے مفرور ہو جاتے ہیں، 5-10 سال بعد پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کا ٹرائل ہوتا ہے. تو نئے دور میں قوانین مکمل تبدیل ہو چکے ہیں، تو وہ نیا قانون اس پر اپلائی نہیں کیا جاتا. جس دن اس نے جرم کیا تو اسی دن کا قانون ہوگا. پھر اس میں سپریم کورٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سپریم کورٹ کے ایک جج ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا تھوڑا سا ڈفرنٹ نظریہ ہے اس میں کہ اگر یہ نیا موجودہ قانون کم سزا دیتا ہے تو پھر میں یہ والا اپلائی کروں گا، لیکن اگر یہ زیادہ سزا دیتا ہے تو پھر یہ اپلائی نہیں کروں گا، پھر بس وہی جو اس دن کا تھا وہی اپلائی کروں گا. لیکن جو جنرل ایگریمنٹ تمام لوگوں کا ہے وہ یہی ہے کہ جس دن جرم ہو اسی دن والی سزا دی جائے گی، اس کے بعد والی سزا نہیں دی جاتی. یہ بنیادی حق ہے اور یہ کوئی بھی قانون نہیں کر سکتا. اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن ہے آئین کی جو خلاف ورزی کا، ہائی ٹریزن جسے کہتے ہیں، آئین سے غداری. اس میں یہ اصول جو ہے تو اپلائی نہیں ہوتا. اس میں بعد میں بھی قانون سازی کر کے جرم کی سزا بڑھا کر اس کو زیادہ سزا دی جاتی، صرف آئین سے غداری. باقی قوانین کچھ اس طرح بنا دیے گئے ہیں کیونکہ ہمارے قوانین ہیں، ہمارے ملک کے جو قانون ساز ہیں وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس کے سامنے آپ کچھ بھی کہہ دیں اس کو ہم آپ کے خلاف ثبوت کے طور پہ نہیں کریں گے، لیکن اگر عدالت میں جج کے سامنے آپ نے مان لیا تو وہ پھر آپ کے خلاف ثبوت کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا جرم یا اقبال جرم پولیس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اقبال جرم عدالت میں اس کی قانونی حیثیت ہے. اقبال جرم جب عدالت میں ہوتا ہے تو عدالت پہلے آپ سے پوچھے گی کہ کیا آپ کو کسی نے مارا، تشدد ہوا ہے آپ نے، پولیس نے کوئی دھمکی دی ہے، کسی اور نے کوئی دھمکی دی ہے، تو آپ بتا دیں، ہم آپ کی یہ اقبال جرم ہم ریکارڈ نہیں کریں گے، آپ کو جیل بھیج دیں گے. پولیس تھانے پہ لوگوں کو رکھتے ہیں، جیل الگ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ جو پولیس والے لوگ ہوتے ہیں یہ جیل نہیں جا سکتے وداؤٹ دا پرمیشن آف دا جج.
تو جج اس کو بتاتا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ اس پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، آپ نے ڈرنا نہیں، میں آپ کو جیل بھیجوں گا، وہاں یہ لوگ نہیں آ سکتے. سو آپ مجھے کھل کے بتائیں اگر آپ نے نہیں کرنا ایک بار جرم آپ کریں، کیونکہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے خلاف ثبوت کے طور پہ. اور جب یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جج صاحب اس مجرم یا ملزم کے ساتھ ون آن ون کورٹ روم میں ہوتے ہیں، تمام کورٹ خالی کر ہوتے ہیں، پولیس والے دونوں دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہیں بھاگ نہ جائے. باقی اس کو ایک فریڈم دینے کے لیے کہ اگر آپ کے خلاف آپ نہیں ماننا چاہتے اپنا جرم تو آپ مانیں. تو جب یہ کہتا ہے کہ میں ماننا چاہتا ہوں، اس کی جو ریکارڈ بھی ہوتی ہے تو گواہی ہمیشہ اوتھ پر ریکارڈ ہوتی ہے، قسم حلفیہ ہوتی ہے. لیکن اقبال جرم کے لیے قانون کہتا ہے کہ اس میں حلف آپ نہیں دیتے. اقبال جرم ہمیشہ اپنی مرضی سے ہونا چاہیے. جب آپ کسی شخص کو حلف دیتے ہیں تو آپ نے اللہ کا جو پریشر ہے اس پہ ڈال دیا. تو اب یہ وہ بات بھی کہہ دے گا شاید یہ ادروائز نہ کہتا. تو جو بنیادی ایک حق یہ دیا گیا ہے کہ اگر اسٹیٹ نے کسی کو پنش کرنا ہے تو اسٹیٹ ایویڈنس لے کر ثبوت اکٹھا کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسی بندے کو مار کر تشدد کر کے اس کے منہ سے اگلوانا نہ چاہیے. ٹھیک ہے، پولیس والوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. ریمانڈ کی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ایک شخص کسی بہت ہی سیریس جرم میں جو ہے تو وہ پکڑا گیا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوس کرتے ہیں اور میجسٹریٹ سے کہتے ہیں کہ بڑا سیریس نوعیت کا مقدمہ ہے، ہمیں اس کا مزید ریمانڈ چاہیے. کتنا ریمانڈ چاہیے؟ قانون میں ویسے عام قانون میں 15 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کچھ خاص قوانین ہیں جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں 90 دن کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ریمانڈ کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو لے جا کے قانونی طور پہ مار سکتا ہے. ریمانڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کو آپ کے حوالے کریں، اس سے پوچھ گچھ کریں، باتیں کریں، اس سے اگلوائیں، سمجھاؤ، اس سے پتہ کریں کہ اس نے آلۂ قتل کہاں پہ رکھا ہوا. نہیں کوئی نہیں، آپ کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. لیکن ریمانڈ دیتے ہوئے اسٹیٹ ایجنسیز ویسے جنرلی آپ اگر یہ دیکھیں یہ لوگ غائب کیوں ہوتے ہیں؟ غائب اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو قانون کے مطابق ڈیل نہیں کیا. جب آپ عدالت سے کسی شخص کا ریمانڈ مانگتے ہیں تو عدالت آپ کو ریمانڈ دیتی ہے ایک شرط کہ اس بندے کو لے جانے سے پہلے بھی اس کی میڈیکل ایگزامینیشن کر رہے ہیں، اور جب آپ واپس لے کے آئیں گے ہمارے پاس کل یا پرسوں جتنی بھی عدالت جتنے دن کی اس کو ریمانڈ دے، واپسی پر بھی ایک میڈیکل ایگزامینیشن ڈاکٹر سے رپورٹ لے کے آئیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس وقت آپ کو ہم یہ بندہ حوالہ کر رہے ہیں اس کا ہاتھ پاؤں کوئی ٹوٹا تو نہیں، کہیں زخمی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کو. اگر ہم نے آپ کو ٹھیک ٹھاک بندہ حوالہ کیا ہمیں واپس بھی اسی طرح تو ایک کنڈیشن ہے. لیکن یہاں پر تھوڑے سے ایڈوانس کنٹریز میں جائیں تو وہاں پر فردر ایک اور گارنٹی دی جاتی ہے. پہلے 24 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ واٹ اف پہلے 24 گھنٹے میں پکڑ کے خود مرا، کل پروڈیوس کیا اس کا ہاتھ آلریڈی ٹوٹا ہے، یہ کس پر ہوگا؟ تو اسی لیے جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی کسی شخص کو اریسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی میڈیکل ایگزامینیشن تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخص پہلے سے کس حالت میں. زخمی لوگوں کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے تو کیا پھر وہ پولیس والے پہ ڈال دیا جائے گا؟ تو پہلے سے زخمی تھا. سو پوائنٹ از دونوں سائڈس پر کچھ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور بہترین پروٹیکشن یہ ہے کہ جیسے اریسٹ کیا جائے اسی وقت میڈیکل ایگزامینیشن، جو پاکستانی نظام میں نہیں ہے. یہ اریسٹ والی نہیں ہے، ریمانڈ میں میڈیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے. پلس وہاں پر اگر آپ آ کے جج کو بتاتے ہیں کہ مجھے ٹارچر کیا ہے اس پہ جج پروسیڈ کر سکتے ہیں. کسی کو ہاتھ لگانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، جو کرتے ہیں وہ قانون کے خلاف ہے. لیکن قانون کی خلاف ورزی تو کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کچھ قانون کی خلاف ورزیاں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کچھ کا ثبوت مل جاتا ہے. بہت سارے ایسے مقدمات پولیس والوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں، ہاتھ توڑنے کا، پاؤں توڑنے کا، تفتیش کے دوران کسی کو قتل کرنے کا، بہت سارے ایسے. پھر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ٹارچر ہمارے ملک میں الگ سے کوئی ایک جرم نہیں، تو پولیس والے کو کس لیے چارج کیا جاتا ہے، اس پر کیا ایف آئی آر ہوتی ہے کہ اس نے بندے کا ہاتھ توڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا اوکے فائن، یا قتل کر دیا ہے. یہ تمام جتنے بھی جرائم ہیں اگینسٹ ہیومن باڈی، یہ اسلام میں بھی اور ہماری قوانین کی روح میں بھی یہ قابل راضی نامہ ہے.
پارٹیز اگر آپس میں راضی نامہ کر لیتی ہیں تو عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے. یہاں پشاور میں ایک ایسے جو صاحب کسٹڈی پر ایک شخص کو قتل کیا, دوسرے کو پریویسلی انجرڈ کیا, اس کو سسپینڈ کیا گیا, اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی, لیکن بعد میں یا ڈرا دھمکا کے یا راضی کر کے فیملی سے راضی نامہ کیا, انہوں نے معاف کر دیا, عدالت نے بری کر دیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے واپس ری انسٹیٹ کر. تو وہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ. تو ہم نے ایک کنونشن سائن کیا ہے, کنونشن اگینسٹ ٹارچر, ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے, پاکستان نے سائن بھی کیا, اس کی توثیق بھی کی ہے. وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ٹارچر جو ہے اس کو الگ سے جرم کے طور پہ اس کی تعریف کریں, اس کے لیے سزا کا تعین کریں اور اس کو ناقابل راضی نامہ جرم بنائیں, کیونکہ اس چیز کو مس یوز کیا جا رہا ہے. پولیس والے کے خلاف ایک مطلب جرائم پیشہ بندے کی فیملی کیا ریزسٹ کرے, انہوں نے تو کمپرومائز کرنا ہی ہے, ڈرا کے دھمکا کے یا کچھ پیسے دے کے, تو وہ تو ہمیشہ اسی طرح ایک سلسلہ چلتا رہے گا. تو وہ ڈیمانڈ کریں کمیٹی اگینسٹ ٹارچر جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اس نے لاسٹ ٹائم بھی پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ٹارچر کو الگ سے ایک جرم کے طور پر ڈیفائن کریں, اس کی پنشمنٹ رکھیں اور اس کو ناقابل راضی نامہ جرم بنائیں, اس میں سزا لازم ہو, چاہے اگر وہ دوسری پارٹی معاف بھی کرتی ہے تب بھی اس کو سزا ہوگی, کیونکہ یہ اسٹیٹ کا ایجنٹ ہے, یہ تمام عوام کو ڈیل کرتا ہے, عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اس کی, نہ کہ اس نے عوام کے حقوق کو غصب کرنا ہے. صحیح ہے. ڈگنیٹی آف مین, کسی بندے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہاں تو پولیس جیسے ہی پکڑتی ہے پہلے ایک تھپڑ لگاتی ہے, پھر لاد دیتی ہے اور پھر موبائل وین پہ چڑھاتی ہے. اسی طرح موسٹلی اسی طرح ہوتا ہے, تو وہ تو مجروح ہوتا رہتا ہے. تو اب اس پولیس والے کا کیا کریں, تھپڑ مارنا کوئی اتنا بڑا جرم ہے لڑائی نہیں کرنی, ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس بنیادی ایک حق ہے سیلف ڈیفینس کا. جب رائٹ ٹو لائف کی بات آتی ہے تو دیکھیں رائٹ ٹو لائف سے پھر یہ ایک منسلک حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی تشدد کے خلاف پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی آپ پہ حملہ ہو کہ آپ خدا نخواستہ قتل کرنا چاہے یا زخمی کرنا چاہے تو آپ کیا کریں گے, دیکھتے رہیں گے, اپنے خود کو بچانا ہے. اسی طرح آپ کے دوست پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے اسے بھی آپ بچا سکتے ہیں, کسی بھی ایسے. لیکن پولیس والے کے خلاف ہمیں یہ حق تھوڑا محدود حاصل ہوتا ہے جب تک پولیس والے کے ایکٹ سے آپ کو یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ تو یا مجھے قتل کر دے گا یا مجھے بڑا سیریس زخمی کرے گا اگر اس نے مجھے مارا. تو پولیس والا پکڑ رہا ہے, زبردستی کچھ تھپڑ لگا دیا, اس پر آپ رسپانس نہیں. ہاں اس نے جرم مطلب اس نے وائلیشن کیے گا, لیکن آپ اس وقت اس سے لڑ نہیں سکتے. ہاں جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو لیٹس سے کلاشنکوف کی بٹ سے مارنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں آپ لڑ سکتے ہیں, اپنا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے پولیس کے پاس دیکھیے مختلف ریزنس پر آپ کو پکڑنے کا اختیار ہوتا ہے. جیسے آپ مشکوک لگتے ہو وہ آپ کو اریسٹ کر کے تھانے لے آپ سے بھی مراد ہے جنرلی جو شخص تو کوئی بھی شخص اگر پولیس کو مشکوک لگتا ہے تو پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ تھانے لے جا کر اس سے تھوڑی بہت تفتیش کر سکتی ہے پولیس کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, یہاں کیا کر رہے تھے اس وقت. تو اریسٹ کرنے کے ان کے پاس کافی اختیارات ہیں. یہ باہر ممالک میں اتنے نہیں ہوتے جو زیادہ پروگریسو ہے ممالک ترقی یافتہ ممالک میں اتنے اختیارات پولیس کے پاس نہیں کر سکتے. جتنے بھی آپ گریجویٹ ہیں جرم اگر کیا اس کو حوالات بھی بند کریں گے. ہر جگہ جرم کسی کے خلاف ہے یا کسی پر شک ہے, شبہ ہے یا کسی سے خدشہ ہے, یہ تمام صورتوں میں پولیس اریسٹ کر کے اس کو حوالات پر رکھ سکتے ہیں. تو عزت نفس کسی کی مجروح نہیں ہوگی, لیکن عزت نفس مجروح ہونا یہ کیا ہوگا, تھپڑ لگانا, کالر سے پکڑنا, شلوار سے پکڑ لیتے ہیں یہ عزت نفس مجروح ہونا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس پر کوئی قانون سازی پاکستان میں نہیں. صرف آئین نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ہوگا عزت نفس کسی کا مجروح, لیکن پھر یہ نہیں بتایا کسی قانون نے کہ عزت نفس مجروح ہونا کیا ہے اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی. تو یہ وہی کنونشن اگینسٹ ٹارچر میں ایل ٹریٹمنٹ بھی ہے کہ صرف ٹارچر نہیں, ایل ٹریٹمنٹ اگر کسی کو دی جاتی ہے وہ بھی ایک جرم ہونا چاہیے. جو ایک پاکستان کی مقننہ یعنی قانون سازی ان باتوں پر کرنی ہے تاکہ اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن
آپ نے صرف کہہ دیا اس سے کام نہیں چلتا نا, اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن ہوگی. یہ جو ادارے ہیں مثلاً فوج ہے یا پولیس ہے یا انٹیلیجنس ادارے ہیں, یہ قانون سے بالاتر ہیں یا قانون کے دائرے میں؟ تھیوریٹیکلی تو قانون کے دائرے میں ہے, پریکٹیکلی آپ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں, اتنے ہی پاکستان میں رہتے ہیں جتنا میں رہتا ہوں, آپ کو بھی اتنا ہی پتا ہوگا جتنا مجھے پتا ہے. فقط آئین کے حد تک, اور آئین کے حد تک یہ تمام بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کام کرے گا. یہ تمام حقوق جو بھی ان حقوق کے خلاف کام کرے گا وہ آئین کو پابند کرے گا. مثلا آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غائب ہو جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا. تو یہ دیکھیے اس پر بڑے مسائل ہیں. اس طرح کرتے ہیں. اب یہ حد سے بجا آپ نے کہا کہ بندہ غائب کیسے ہو گیا, اس کو لبرٹی ہے, اس کی آزادی ہے, اس کو جینے کا حق ہے, کسی کو آپ اس طرح غائب نہیں کر سکتے. تو آپ عدالت میں جاتے ہیں کہ جی میرا بھائی غائب ہو گیا, میرا کزن غائب ہو گیا, میرا نیبر غائب ہے. عدالت کہتی ہے کہ کون لے کے گیا؟ ایسے جو حیدرآباد لے کے گیا تھا جی اور 4 دن سے غائب ہے, پھر نہ عدالت میں پروڈیوس کیا, تو عدالت کہتی ہے کہ جو ہے ایسے جو حیدرآباد کا پولیس اسٹیشن ہے چیک کریں, پولیس اسٹیشن میں تو نہیں کریں, اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا قانون کے مطابق اریسٹ کیا گیا ہے یا حد سے بھیجا ہے. حد سے بھیجا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے بہت سارے اس طرح کے جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کون لے کے گیا یہ پتہ نہیں, کب لے کے گیا یہ بھی نہیں پتا, کہاں سے پکڑا یہ بھی نہیں پتا, رکھا کہاں ہوا ہے. ایجنسیاں تو یہی کرتی ہیں. تو میں یہی بتا رہا ہوں مسئلہ عدالت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کو اس کی لوکیشن کا پتہ, نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون لے کے گیا ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, تو عدالت کیا کرے, کہاں اس کی تلاش کرے. مسئلہ ان میں یہ ہوتا ہے. تو ایجنسیوں پر جس حد تک عدالتیں پھر ذمہ داری ڈالتی ہیں وہ یہ ذمہ داری ڈالتی ہے کہ چونکہ آئین کے اندر ان لوگوں کے تحفظ کی ذمہ داری آپ کی ہے تو آپ نہیں کریں. ٹھیک ہے, تو دیکھیے کالے شیشے میری گلی کے میں, تو کیا مجھے بھی آپ نے پکڑنا ہے؟ دیکھیے ثبوت ان کیسز میں موسٹلی نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی آ کر اس بندے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ جی یہ بندہ نہیں کیا. شک کی بنا پر شک کی بنا پر بھی پکڑ سکتے ہیں. ادروائز دیکھیں جو غلط بات ہے وہ یہ کس کو غائب کرنا ہے, کس کو پکڑنا غلط بات نہیں. اسٹیٹ ایجنسیز کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں. میں وزیرستان کبھی نہیں گیا تو مجھے فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے کہ وہاں سے کس کو ہٹایا جاتا ہے کہ نہیں ہٹایا جاتا ہے, فاڈر میں ایسا ہوتا ہے. تو بس وہ غلط ہے اگر وہ جا کے کسی کو غائب کیا جاتا ہے. وہ عدالت میں جاتے کیس ان کی پڑھا لیتے ہیں عدالت میں شک کی بنا پر. دیکھیے آپ کہتے ہیں شک کی بنا پر کہ ان لوگوں نے بتایا, آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دعا کے درد میں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں. میں سپریم کورٹ گیا تھا ایک وزٹ پر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو وہاں پر اس دن یہی ایک ہیئرنگ مسنگ پرسنس کی چل رہی تھی. کافی عرصے پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو خواجہ آصف صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمیں نہیں پتا یہ بندہ کون ہے. اور منسٹری آف ڈیفینس سے ہم نے تمام ایجنسی سے پوچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ بندہ اور نہ ہی ہم نے اٹھایا ہے. تو اس طرح اگر کوئی انکار کر دے گا تو عدالت کیا کہے گا کہ کہاں سے جھوٹے کو لے کر. تو یہ مسئلے ہیں اس میں جنرل. اب دیکھیں ایگریمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ تمام آئین کی پاسداری کو یقینی بنائیں. بہت ساری چیزیں سے سیلف ریسٹرینٹس ہوتی ہیں نا, کچھ ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں, ریسورسز زیادہ ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قانون سے ماورا کام کریں یا آئین سے ماورا کام کریں. مسئلہ بنیادی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اٹھاتے ہیں لیٹس سے وہ جو فار دی سیک آف ڈسکشن کہتے ہیں لوگ کہ اس نے اٹھایا اس نے اٹھایا, اس لیے اٹھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قانون کا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ ہم پکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ چھوٹ جاتا ہے, اور یہ مجرم بھی ہے تو کیوں چھوٹ جاتا ہے. سو مسائل ہیں اور سسٹم پہ کافی سارے جس کی وجہ سے ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. فریڈم آف موومنٹ ہے ایوری سٹیزن, یہ دیکھیں پہلا ایوری سٹیزن شہری کو یہ حق ہے. اور یہاں پر دیکھیں پچھلے والا ڈگنیٹی آف مین, کوئی بھی مین, اینی پرسن, اینی ہیومن. تو پاکستان میں اگر کوئی بھی بندہ ہے از دا رائٹ ٹو ڈگنیٹی, عزت نفس کی مجبوری. اس سے پہلے ہم نے فیئر ٹرائل والی جو بات کی تھی, اب دیکھیں وہ جو کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا, یہ دیکھیں فار دی ڈٹرمنیشن آف سول رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ان اینی کرمنل کیس اگینسٹ اے پرسن شیل بی انٹیکشن. پرسن کوئی بھی شخص, پاکستانی نہیں, کوئی بھی شخص. تو جو کلبھوشن یادو پکڑا گیا ہے یا کوئی بھی دوسرا ملک دشمنی کیوں نہ پکڑا جائے,
اس کے خلاف بھی اگر ملک دشمنی کا الزام ہے تو اس کو آپ نے ایک فیئر مقدمہ چلانا ہوگا، انفیئر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ پھر بین الاقوامی عدالت کیوں کہتے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس میں بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. فریڈم آف موومنٹ ہے ون، نقل و حرکت کی آزادی. ٹھیک ہے. فریڈم آف اسمبلی اکٹھے ہونے کی، لیکن پیسفل اسمبلی ہے. دیکھیں پیسفل اسمبلی، اور پھر اسمبلی پر کچھ ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہیں قانون کے مطابق. کوئی ایک قانون اگر ہے جس نے اسمبلی پر ریسٹرکشن لگائی ہے ریزنیبل، ریزنیبل کو کیا کہیں گے اردو میں؟ مناسب طریقے سے مناسب کچھ ریسٹرکشنز حالات کو دیکھتے ہوئے لگائی جا سکتی ہیں. فریڈم آف اسمبلی محرم میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اکثر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک لیگل کام ہوتے ہیں، ان پر پابندی لگ جاتی ہے. یہ سیاسی اجتماعات پر بھی طرف پابندی ہوتی ہے ان خاص ایریاز میں. تو اس طرح کی کچھ بنیادی ان پر جو ہے ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں. فریڈم آف ایسوسیشن، کوئی ایسوسیشن بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس ایسوسیشن کا مقصد کبھی بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف لڑنا یا یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ان کو بین کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسی تنظیم ہے، سیاسی تنظیم ہو یا ادروائز کوئی تنظیم ہو جو پاکستان کی سالمیت یا اقتدار اعلیٰ کے خلاف کوئی کام کرتی ہے یا آئین کے خلاف کام کرتی ہے تو ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے. ادروائز جنرلی ایسوسیشن کا بھی. لیکن یہ دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں اپنے فنڈس کا سورس بتائیں کہ فنڈ کہاں سے آتا ہے. کیونکہ ملک دشمن فنڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو، اس پر بیس آپ کروائیاں تو ملک نہیں چلا ہے. سو فنڈس کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. فریڈم آف ٹریڈ، دیکھیں ٹریڈ یا بزنس کرنے کی آزادی ہے تمام لوگوں کو. کچھ بزنسز انلیگل بھی ہیں، وہ نہیں ہو سکتے. ڈرگس کا بزنس کوئی نہیں کر سکتا، پروسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتی، وہ بھی بزنس ہے لیکن وہ انلیگل بزنس ہے. تو قانون نے اس حق کو تھوڑا محدود کیا ہوا کہ ہر بزنس آپ نہیں کر سکتے، جو قانونی بزنس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی بزنس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن چاہیے تو پھر وہ کوالیفیکیشن، یا کسی پیشے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے تو وہ کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن ڈگری نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لائسنس نہیں ہوتا وہ پریکٹس نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے لیے اپنے پیشے کا تعین کریں، لیکن اگر کوئی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے تو وہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. بزنس کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن قانونی بزنس ہونا چاہیے. قانون فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ بات کرنے کی آزادی، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی آزادی، لیکن اس پر لمیٹیشنز ہیں. یہ بالکل بہت ہی زیادہ وسیع اختیار نہیں ہے. دیکھیے گلوری آف اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ اپنے آپ کو اس طرح اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی. سیکورٹی آف پاکستان، انٹیگریٹی آف پاکستان، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. پاکستان کے دوستانہ تعلقات کسی دوست ملک سے خراب کرنے، ایسے آپ اپنے آپ کو اپنی اوپینین کا اظہار نہیں کر سکتے کہ اس سے پاکستان کے خارجہ امور پر اثر انداز ہو اور آپ کے جو دوسرے ممالک سے دوستانہ تعلقات ہیں ان کو اثر انداز ہو. اس کی سزا مختلف قوانین میں مختلف ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا بات کی ہے. جیسے آپ نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو کنڈیم کیا ہے، یہ ایکسپریشن نہیں ہو سکتا. تو اس پر تعزیرات پاکستان میں ایک سیکشن ہے جس نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی کریشن کی نظریہ پاکستان کو اگر کوئی کنڈیم کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ایک جرم ہے. دیکھیے ریاست کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں اس میں کسی کے خلاف مقدمہ چلانا ہے یا نہیں چلانا وہ ریاست کا ہے. کیونکہ ریاست ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ عمران خان والی بات چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. کچھ سال پہلے الطاف حسین صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جو بلنڈر تھا وہ پاکستان بنانا، اس کی کریشن تھی. اس کو بھی پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا. فری اسٹیٹ کا رہتا
کہ کس پر مقدمہ چلانا ہے کس پر نہیں. فار ون ریزن اور another اسٹیٹ کبھی چلاتا ہے کبھی نہیں چلاتا. ہاں آپ آدمی سے ریلیٹڈ ہو تو پھر ہمارا بھی یہاں ہے ہم جاتے ہیں عدالتوں میں فیصلے نہیں کرتے. نہ کرے تو مسئلہ تو دیکھیں اسٹیٹ کا اقتدار ہے. اسٹیٹ کے پاس اسٹیٹ اپنی ڈیسیجن لے گا. اسٹیٹ کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو حکم دے کے آپ یہ کریں وہ کریں. تو وہ بات سیدھے ایسی ہوتی ہے دیکھیں کہ بدنیتی آپ اسٹیٹ کی طرف یا مقدمہ کی طرف یا کسی بھی ادارے کی طرف بدنیتی آپ نہیں مبنی کر سکتے. یہ ان کا یہ کام بدنیتی بڑھتا ہے لیکن وہ اسٹیٹ کے اختیارات ہیں وہ خود ہی رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. انفارمیشن تک رسائی سب کا حق ہے. کون سی انفارمیشن ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کہاں پر پڑے ہوئے ہیں کیا یہ انفارمیشن آپ کو ملے گی؟ تو کچھ ایسی انفارمیشن ہیں جو جنرلی آپ کو ملیں گی لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو آپ کو نہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن ہے لیکن ایک قانون ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 کے پی کی. اس کے مطابق کچھ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے جو کسی سے بھی شیئر نہیں کی جاتی. باقی آپ آج جا کر پشاور یونیورسٹی کے جو پبلک انفارمیشن آفیسر ہیں اس کو ایک درخواست دیں کہ مجھے آپ کی یونیورسٹی کا ترقیاتی بجٹ چاہیے جو آپ نے پچھلی مرتبہ پاس کیا تھا کتنا تھا اور کہاں خرچ ہوا تھا. تو یہ انفارمیشن آپ کو دیں یا انلیس وہ کہیں کہ یہ کلاسیفائڈ ہے نہیں ویسے لیکن آپ کوئی بھی معلومات اگر آپ کو چاہیے کسی بھی ادارے میں پبلک انفارمیشن آفیسر ہوتا ہے اس کو آپ نے درخواست دینی ہوتی ہے وہ آپ کو مہیا کر دیتا ہے وہ انفارمیشن. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ اس میں دفتروں میں لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ درخواست آئی ہے اس کو کیسے نہیں کرنا ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. تو بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو بڑی آپ کا حق ہوتا ہے آپ سے شیئر نہیں کی جاتی ہے. تو اس کا تدارک کیجیے. پھر رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن بنائے تھے. آپ پھر کمشنر کے پاس جاتے ہیں یونیورسٹی یا کسی بھی ادارے کے خلاف کمپلینٹ کرتے ہیں وہ پھر انہیں بلاتا ہے اور پھر آپ وہاں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. اس میں سال 2 سال گزر جاتے ہیں. سو پھر باقی کوئی ضروری کام نہ ہو تو بندہ چھوڑ ہی دیتا ہے کہ بس گولی مارو اس انفارمیشن کو. سو فیسیلیٹیشن کا وہ عمل نہیں ہے یہاں پر ہمارے ملک میں. وہ دستور کا کلچر نہیں ہے. فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن ہر ایک شخص کا یہ حق ہے کہ کوئی بھی ریلیجن فالو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہاں پریکٹس کرنے پر تھوڑی پابندی اور پروپیگیٹ اشاعت کرنے پر اور پریکٹس کرنے پر. اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے سے مراد ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ یہ حج ادا کرتے ہیں یہ پریکٹسز ہیں ان پر تھوڑی پابندی ہو سکتی ہے کچھ مخصوص سرکمسٹانس. اگر کسی خاص ریلیجن کی کوئی خاص پریکٹس امورل ہے جنرل اسٹینڈرڈ آف دا سوسائٹی کا تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ پبلکلی مت کریں پرائیویٹ. اگر کسی خاص ریلیجن کو اس کی اشاعت کرنے سے نقص امن کا خطرہ ہے. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں مسلمان ہم سب جاتے ہیں تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن یہی رہے کہ ہم دوسروں کی ریکگنائز سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ نہیں کیا جاتا. اگر کوئی سکھ آ کے یہاں پر کسی مسلم سے کہیں کہ آؤ نا تم سکھ بن جاؤ اور اپنے ریلیجن کی اشاعت کریں تو کیا حال ہوگا اس کا. ویسے ہی بازار میں جا کے وہ لوگ جمع ہو کر اکٹھے ہو کے جائے تبلیغ کرنے اپنے ریلیجن تو ان کا کیا حال ہوگا. تو کچھ سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کی کسی بھی ایسی ریلیجس پریکٹس سے سوسائٹی کے نقص امن کا خدشہ ہے تو اس پر پابندی کرنا. کس ریلیجن کو آپ مانتے ہیں یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ آپ کا اور کریٹر کا جو بھی آپ کا بلیف ہے اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا. آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے آپ کے کریٹر سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہوگا. سو ریلیجن کو ماننا ایبسولوٹ ہے. یہ آپ کا اپنا پریکٹسز کیونکہ عوام سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑی اس پر ریسٹرکشنز لگے جا سکتے ہیں. کرتے ہیں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں وہ دوسرے لوگ نہیں آ سکتے نا. صحیح پادری میں آ جائے تو ان کا دعا اور حالت کرتے ہیں. کیا کرے اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے. مرتد ہو جائے تو قانون میں کوئی سزا نہیں. اگر کوئی سیاسی بندہ ہے کوئی بھی ہو دیکھیں سیاسی بندہ ہے سیاسی بندہ ہے یا عام بندہ ہے اس کے پاس اختیارات قانون تمام لوگوں پر ایکولی اپلائی ہوتے ہیں. تو چینج آف ریلیجن پر پاکستان میں قانون کوئی ایسا نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ یہ جرم ہے اور اس پر اتنی سزا ہوگی. اس کا مطلب کہ وہ اقلیت میں اگر آ جائے نہیں تو اقلیت میں جرم نہیں چلا جائے. میں کو بتاؤں صرف مسلمان کا رائٹ ٹو ریلیجن دیکھیں چونکہ یہ ایک انسان کا اپنے کریٹر پر اپنے بنانے والے پر اس کا ایک یقین جو بھی اس کا ایمان ہے. دیکھیں اب ایمان
ایک اندرونی کیفیت ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کسی کو. اس کا ایمان اگر ڈفرینٹ ہے، وہ اپیرنٹلی کچھ اور ظاہر کر رہا ہے لیکن اندر سے کچھ اور بلیو کرتا ہے. سو اسی لیے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چاہے وہ ایک ریلیجن بدلنا چاہتا ہے 2 3 4 5 اس کا حق ہے، اس کو کرنے دیں، اس سے ریاست کا کوئی تعلق. سر اس میں جو حلف لیا جاتا ہے قرآن مجید پہ آپ کے بتاؤ اس میں پھر اس کا ہاں سیاسی بندہ دیکھیں تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جائے. سیاسی بندہ نہیں، آپ کہیں کہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، ان دونوں کے لیے شرط ہے کہ وہ اکثر یہ واقعات ہے جی یہ فلانا منسٹر اور یہ فلانا مدد میں مرزائی ہے قادیانی ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کو کیا کرتا ہے؟ کوئی نہیں، قادیانیوں کو بہت سارے ہیں یہاں پر رہتے ہیں تو کیا کریں گے. نہیں وہ مطلب اس کے اقلیت ہے، ایک اقلیتی گروپ ہے اور وہ رہ سکتے ہیں. عام بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے پاس قیادت ہے، حکومت ہے. آپ دیکھیں قیادت اور حکومت میں جو ہے تو کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی قادیانی ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں ہو سکتا یا کوئی قادیانی باقی کسی اور سروس میں کہیں نہیں ہو سکتا. بعد میں پتہ چلتا ہے تو اسے کیا کام ہے. کوئی بھی نہیں، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. صرف ان آفیسز کے لیے جس کے لیے شرط مسلمان ہونا ہے وہاں پر وہ نہیں ہو سکتا. باقی دیکھیں فوج میں بھی وہ جا سکتا ہے. آپ کے فوج میں اگر سکھ ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں قادیانی بھی پھر ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے. قانون کی یہ جی ہاں دیکھیں یہ صادق اور امین والی جو بات ہوتی ہے یاد رکھیں یہ ان ٹرمز آف ہز پبلک آفس ہوتی ہے کہ یہ پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے تو یہ صادق اور امین ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ہر ایک مائنورٹیز کے لیے وہ شرط آپ نہیں اپلائی کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو جنرل مورل اسٹینڈرڈس پر کریں گے، وہ اسلام کے بیس پر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا safeguards against taxation for the purpose of any particular religion means کہ کسی ایک مذہب کے لوگوں سے کوئی ایسا ٹیکس نہیں لیا جا سکتا کہ ایک مذہب کے لوگوں سے لیں اور اس سے جو ہے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو تقسیم کریں. کہ کرسچن سے ٹیکس لیں اور مسلمانوں کی مسجدیں اس سے لیں.